عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں 4 اشعار، شعر نمبر 101، 124 اور 129 اور 131 یہ اشعار رہ گئے تھے، ان کا ترجمہ اور تشریح چھوٹ گئی تھی، تو ان چاروں اشعار کا ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر نمبر 101۔ یہ شعر قصیدہ بردہ شریف کی فصل سادس یعنی 6 فصل کی ہے، جو قرآن پاک کے اوصاف کے بیان میں ہے۔ دیکھیں شعر نمبر 101۔ كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاؤوه كالحمم۔ سب سے پہلے اس شعر کے مشکل الفاظ کے معانی سماعت فرمائیں۔ اس شعر میں ایک لفظ ہے تبیض۔ تبیض کے معنی ہیں سفید ہونا، گورا ہونا۔ یہ ابیضا یبیض، افعلا یفعلو، افعلال کے باب سے ہے۔ تبیض الوجوہ یعنی چہرے گورے ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے یعنی گورے ہو جائیں گے۔ اور من العصات میں جو من ہے یہ اضافت کے لیے ہے، اور اصل عبارت ہے الوجوہ من العصات۔ عصات عاصی کی جمع ہے، جس طرح قاضی کی جمع قضات ہے، تو الوجوہ من العصات کا معنی ہوگا گنہگاروں کے چہرے۔ اور بہی اس کے بیچ میں تبیض الوجوہ بہی میں جو با ہے وہ تعلیل کے لیے ہے، یعنی علت اور سبب بتانے کے لیے ہے، تو بہی کا معنی ہوگا اس کے سبب سے، یعنی حوض کے سبب سے۔ وقد جاؤوہ میں جو واو ہے وہ حالیہ ہے۔ اور کل حمم، حمم یہ حممتن کی جمع ہے، حممہ کہا جاتا ہے کوئلے کو۔ ترجمہ سماعت کریں۔ کأنہا الحوض، گویا کہ قرآن کی آیتیں، کأنہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ آیات قرآن کی طرف راجع ہے۔ کأنہا الحوض، گویا کہ قرآن کی آیتیں ایک حوض ہے۔ تبیض الوجوہ بہی، جن سے تبیض الوجوہ بہی من العصات، جن سے گنہگاروں کے چہرے روشن اور گورے ہو جائیں گے، جن سے گنہگاروں کے چہرے روشن ہو جائیں گے، چمکتے دمکتے ہو جائیں گے۔ وقد جاؤوہ کالحمم، اس حال میں کہ وہ اس میں آئے ہوں کوئلوں کی طرح، یعنی جو لوگ گنہگار ہیں اور گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے کالے ہو گئے ہوں، کوئلوں کی طرح کالے ہو کر کے آئے ہوں، وہ اگر قرآن کی آیتوں کو تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، تو اس تلاوت کی برکت سے، عمل کی برکت سے، قرآن آیات کی برکت سے ان کے چہرے ایسے روشن اور ان کے چہرے روشن اور گورے ہو جائیں گے، چمکتے دمکتے ہو جائیں گے۔ اس شعر میں اشارہ ہے اس حدیث پاک کی جانب جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بعد کچھ گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ جہنمی گنہگار جل کر کے، جہنم کی آگ میں جل کر کے کوئلے کی طرح کالے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی انہیں جہنم سے نکالے گا، تو جب نکالا جائے گا انہیں تو وہ کوئلوں کی طرح سے کالے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سزا پا لینے کے بعد ان گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر کے نہر حیات میں ڈالے گا، جو نہر حیات جنت کے سامنے بہتی ہے۔ تو پھر جب نہر حیات سے نکلیں گے یہ گنہگار، تو اب ان کے چہرے روشن اور سفید ہو جائیں گے، اور پورا جسم دھل جائے گا، گناہوں سے دھل جائے گا، اور جہنم کی آگ کے اثرات سے بھی دھل جائے گا۔ اس طرح سے وہ دوبارہ چمکتے دمکتے ہو جائیں گے
اس کے بعد کہ جہنم میں جل کر کے کوئلے کی طرح ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے جب کوئی گنہگار جس کا چہرہ کالا ہو گیا ہو وہ قرآن پاک کی آیات کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے تو ان برکتوں کی وجہ سے اس کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ معنی ھذا البیت باللغة العربیہ ای آیات القرآن کا حوض الکوثر فکما تبیض وجوہ العصاة وتتنور بعد ما جاءوا سودا کالحمم بسبب اتقادهم فی النار کذالک وجوہ القراء تبیض بها وتتنور بآیات القرآن۔ دوسرا شعر ہے شعر نمبر 124۔ یہ شعر 8ویں فصل کی ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہاد کے بیان میں ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بہادری کا بیان بھی ہے۔ سماعت کریں شعر نمبر 124 قصیدہ بردہ شریف کا۔ من کل منتدب للہ محتسب یستو بمستأصل للکفر مستلم۔ اس شعر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی سماعت کریں۔ منتدب للہ، منتدب للہ کا مطلب ہے اللہ کی آواز پر، یعنی اللہ کے بلانے پر، حکم دینے پر لبیک کہنے والا، حکم کو بجا لانے والا۔ منتدب مطیع و فرما بردار، حکم کو بجا لانے والا، لبیک کہنے والا۔ اور محتسب احتساب باب افتعال سے اس میں فاعل ہے۔ محتسب کے معنی ہیں ثواب کی امید رکھنے والا، یعنی ثواب کا ذخیرہ کرنے والا۔ یستو بمستأصل للکفر، یستو ستا یستو کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا، غالب آنا۔ اور بے مستأصل للکفر، استأصل یستأصل استیصال باب استفعال سے، استیصال کے معنی ہوتے ہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، بے مستأصل یعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا۔ اور مستلم اس کے معنی بھی وہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے۔ مستأصل اور مستلم یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ اچھا، اس میں جو من کل منتدبن ہے، یہ من بیان ہے اوپر والے شعر بحرہ خمیسن کا۔ اوپر والے شعر میں لشکروں کا سمندر کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جہاد میں لشکروں کا سمندر لے کر اترتے ہیں۔ پہلے والے شعر میں تو لشکروں کن فوجیوں کے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتارتے ہیں، ان فوجیوں کا بیان ہے اس شعر نمبر 124 میں۔ ترجمہ سماعت کریں۔ من کل منتدب للہ، ہر ایسے فوجی کا لشکر لے کر اترتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہر ایسے فوجی کا لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھینچ لاتے ہیں میدان جہاد میں، جو منتدب للہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا ہے۔ منتدب للہ جو اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا ہے، محتسب ثواب کا ذخیرہ کرنے والا ہے، یستو بے مستأصل للکفر، یستو حملہ کرتا ہے، بے مستأصل ایسی تلوار سے جو تلوار کفر کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے، مستلمی خاتمہ کرنے والی ہے، کفر کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جہاد میں ایسے فوجیوں کا لشکر کھینچ لاتے ہیں جن لشکر کا ہر فوجی اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا، ثواب کا ذخیرہ کرنے والا اور کفر کو اکھاڑ پھینکنے والی تلوار کے ذریعے حملہ کرنے والا ہے۔ معنی ھذا البیت ای الجیش الذی یجر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی میدان القتال یشتمل علی کل من یطیع و یجیب و یقول لبیک عند الدعوت الی اللہ تعالی و یرجو ثواب الآخرۃ و یہجم علی العدو بکل سیف
قالئن للکفر والشرک۔ اس کے بعد اسی فصل کا شعر نمبر 129 کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف میں ذکر کیا گیا ہے۔ المصدر البیز حمرن بعد ما وردت من العدا کل مسود من اللممی۔ اس شعر میں المصدری، یہ مصدر اسم فاعل ہے اصدر یصدر سے، اس سے جمع کا صیغہ، مصدر سے جمع کا صیغہ مصدرینہ ہے، اور البیز یہ مضاف الیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون اضافت ساقط ہو گیا ہے، تو مصدرینہ کی بجائے مصدر البیز ہوا۔ اور حمرن، اچھا بیز یہ ابیض کی جمع ہے، جس طرح سے احمر کی جمع حمر، اصفر کی جمع صفر ہے، اسی طرح سے ابیض کی جمع بوز ہے، لیکن تعلیل ہو کر کے بیز ہو گیا ہے۔ المصدر البیزے کا معنی ہے، اچھا بیز یہ صفت ہے تلواروں کی، تو ترجمہ ہوگا سفید تلواروں کو نکالنے والے، المصدری یعنی صادر کرنے والے، نکالنے والے۔ حمرن، حمرن یہ احمر کی جمع ہے جس کے معنی ہے سرخ، یعنی سفید تلواروں کو سرخ کر کے نکالنے والے۔ کون ہے نکالنے والے؟ صحابہ کرام۔ بعد ما وردت، اس کے بعد کہ وہ تلواریں وارد ہوئی ہوں، گزری ہوں۔ کہاں گزری ہوں وہ سنیے۔ من العدا، من العدا یہ عدوون کی جمع عدا ہے جس کے معنی ہے دشمن، دشمنوں کے، اور من اضافت کے لیے۔ کلا مسود من اللممی، مسودن کے معنی ہے سیاہ اور سفید، سیاہ یعنی کالے۔ لمم کہا جاتا ہے، لمم لمتن کی جمع ہے، لمتن کے معنی ہے بال، کان تک بڑھے ہوئے ہوں تو انہیں لمہ کہا جاتا ہے، اور اگر گردن تک نیچے ہوں تو ان بالوں کو جمہ کہا جاتا ہے۔ تو کلا مسود من اللمم کے معنی ہے سیاہ بال، اور من العدا دشمن کے سیاہ بال، لیکن لمم سے مراد یہاں بالوں کی جڑ ہے۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ المصدر البیز حمرن، صحابہ کرام سفید تلواروں کو سرخ کر کے نکالنے والے ہیں۔ بعد ما وردت من العدا کل مسود من اللمم، اس کے بعد کہ وہ تلواریں دشمن کے سیاہ بالوں کی جڑ سے گزری ہوں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان جہاد میں اپنی تلواروں کو دشمن کے سر پر گرانے کے بعد جب واپس لاتے ہیں تو وہ تلواریں جو پہلے سفید تھیں اب وہ سرخ ہو کر کے نکلتی ہیں۔ صحابہ کرام، دیکھیے ترجمہ، المصدر البیز حمرن، صحابہ کرام سفید تلواروں کو سرخ کر کے نکالنے والے ہیں۔ بعد ما وردت، اس کے بعد کہ وہ تلواریں گزری ہوں، من العدا کل مسود من اللممی، دشمن کے سیاہ بالوں کی جڑوں کے اندر یا جڑوں سے۔ المراد من هذا البیت، معنی البیت یرجع الصحابۃ الکرام اسیافهم المسقولۃ البیضاء حمرا ملونۃ بلون الاحمر بعد ما یوردونها على رؤوس الاعداء ذات الشعر الاسود۔ اب اس کے بعد اسی فصل کا شعر نمبر 131 کا ترجمہ و شرح سماعت فرمائیں۔ شاک السلاح لہم سیما تمیزہم والورد یمتاز بالسیما عن السلمی۔ شاک السلاحی، شاکی یہ بھی جمع ہے، اصل میں شاکینہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا۔ شاکی، اور یہ شاکی مقلوب ہے شائک سے، اور شاکا یا شاکو سمع اسمو کے باب سے اس کا معنی ہوتا ہے پہننا یا شان و شوکت کا ظاہر ہونا۔ یہاں مجازن شاکی سلاح سے پہنے ہوئے ہونا یا ہتھیار بند ہونا مراد ہے۔ شاکی سلاح
ہتھیاروں کو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہتھیار بند ہیں۔ لہم سیما، ان کی ایک نشانی ہے، سیما کے معنی نشانی، علامت۔ لہم سیما، ان کے لیے ایک نشانی ہے، یعنی ان کی ایک نشانی ہوتی ہے، تمیزہم، جو نشانی انہیں ممتاز کر دیتی ہے۔ والورد یمتاز بالسیما، اور گلاب کا پھول نشانی سے ممتاز ہوتا ہے، عن السلمی، سلم سے۔ سلم ایک ایسا درخت ہے جس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں اور یہ گرم ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کا بھی پھول گلاب سے مشابہ ہوتا ہے، یہ گلابی کی طرح ہوتا ہے، لیکن گلاب اس سے ممتاز کیسے ہوتا ہے؟ اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، خوشبو کی وجہ سے اور دلکشی کی وجہ سے۔ تو جس طرح گلاب اپنے حسن و جمال، دلکشی اور خوشبو کی وجہ سے سلم کے پھول سے ممتاز ہوتا ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی ایک ایسی نشانی ہے جو نشانی صحابہ کرام کو دیگر لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ شاکت سلاح ہے، صحابہ کرام ہتھیار بند ہیں یا ہتھیار لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہم سیما، ان کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے، تمیزہم، جو نشانی انہیں ممتاز کر دیتی ہے۔ والورد یمتاز بالسیما عن السلمی، اور گلاب کا پھول نشانی کے ذریعے سلم کے پھول سے ممتاز ہوتا ہے۔ ای صحابۃ الکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلحون بالسلاح ولہم علامۃ تمیزہم عن غیرہم کما یمتاز زہر الورد عن زہر السلم بعلامۃ لہ۔ قد تم الآن شرح الابیات التی ہی متروکۃ ترجمتها وشرحها فاحفظوها وفهموها جیدا۔ بارک اللہ لکم۔